ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی روشنی میں ذرا یہ غور سے سنیں۔ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیری ذات کی ذات۔ دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو فرشتوں کی موت کے حوالے سے آگاہ کریں۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو موت آئے گی؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ آج پوری ڈیٹیل آپ کو اس کے حوالے سے بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اللہ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو پاک دامنی میں پیدا کیا۔ پیارے دوستو، جس طرح انسان کو پیدا اور موت کے مختلف مراحل، دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں۔ قیامت قائم ہونے تک، جب تک اللہ پاک چاہے گا وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں حسن طریقے سے وہ پورا کریں گے۔ لہذا جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دو چار ہو جائیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی روشنی میں ذرا یہ غور سے سنیں۔ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیری ذات کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی قائم رہے گی۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا اظہار نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس حسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت اور طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زوروار ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مختلف ہو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جس میں یہ پھنس جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف کی ہیں وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت اور طاقت عطا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں سے اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے لوگوں نے ظلم اور جبر کی انتہا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں پتھر مارے اور سر سے خون بہتا بہتا آپ کے جوتے تر ہو گئے۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جس
حدیثات میں ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے کشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، اور وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ دن رات فقط اللہ کی عطا میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناوز نہ کیا۔